اللہ اکبر اللہ اس کے صحیح بعد فرمایا۔ حضور معافی چاہتا ہوں، اس کے بعد بھی یہ گلہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ بتائیے۔ اس کے بعد پھر یہ گلہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے مدد کرنے کے لیے آ کیوں نہیں رہے، وہ تلواریں لا کیوں نہیں رہے ہیں؟ شادی ہو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، گھروں میں بارات کا موقع ہے بھول جاتے ہیں کہ وہ جناب والا ہم مسلمان ہیں، ایک بچے کا عقیقہ ہو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پڑوسی کی لڑائی جھگڑے ہو تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آؤ اسی ضمن میں ایک بات بتا دوں اور تقریر کو میں ختم کروں، کیونکہ حضرت کو زیادہ دیر نہیں بٹھایا جا سکتا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وارض عنہ کی بارگاہ میں ایک یہودی عورت آئی اور یہودیہ آ کے بولتی ہے کہ حضرت آپ کے کچھ لڑکے قوم مسلم کے، میں جب گھر سے نکلتی ہوں تو مجھے گھور گھور کے دیکھتے ہیں، یہ نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے بھائیوں اگر تمہارے اندر یہ برائی ہو تو دور کر دینا، اگر تم اس بلا میں مبتلا ہو تو اس کو دور کرنا۔ مجھے ایک بات تم خود بتاؤ، تمہاری بہنوں کی عزتیں جب ٹرین میں لوٹی جاتی ہیں تب تمہیں برا لگتا ہے، جب روڈ پہ ان کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں تب تمہیں برا لگتا ہے، لیکن مجھے یہ برا لگتا ہے کہ آج کا نوجوان کیا قوم مسلم کی بیٹیوں کی حفاظت کرے گا، جبکہ خود اس کے محلے کی بیٹی اس کی نظروں سے حفاظت میں نہیں ہے، وہ خود گھور گھور کے اسے دیکھتا ہے، وہ خود اس چکر میں ہے کہ جناب والا کب موقع ملے اور کب میں اپنے من کی بات اس سے کہہ جاؤں۔ ایک دور وہ بھی تھا کہ جب محمد بن قاسم نے اپنے ماما سے کہا تھا کہ ماما آپ فکر مت کرنا، سندھ کے موج ہے، سندھ کے بارڈر پہ جانا ہمارا کام ہے۔ بہنوں نے اگرچہ شکایت کی ہے، وہ کہتی ہے کہ اگر آج ہماری عزتوں کو نہ بچایا گیا تو کل قیامت کے دن آپ کی شکایت آقا کی بارگاہ میں کروں گی کہ آپ زندہ تھے، یہ وقت کا امیر زندہ تھا، یہ بادشاہ زندہ تھا، لیکن اس کی بہنوں کی عزتیں لٹتی رہی، ان کے کپڑے پھاڑے جاتے رہے، ان کے کپڑے پھاڑے جاتے رہے، ان کے بال نوچے جاتے رہے، ان کی عصمت کی درازی کرتی جاتی رہی، ان کی عصمت درازی ہوتی رہی، ان کی عزت لوٹتی رہی، ان کی عزت کو وہ چکنا چور کرتے رہے اور یہ اپنی گدی پہ بیٹھا رہا۔ کل یہ شکایت کیوں کروں گی میں اپنے آقا سے؟ تو جب محمد بن قاسم یہ سنا تھا اپنے ماما حجاج بن یوسف سقفی سے بولا کہ ماما اگر تم نہ جاؤ تو مجھے جانے کی اجازت دے دو، اس لیے کہ یا تو بیٹی کی عزت بچا کے لاؤں گا یا اپنی گردن کٹا کے لاؤں گا، لیکن شریعت مصطفیٰ کے ساتھ لوگوں کو مذاق کرنے کا موقع نہیں دیا جائے۔ اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ ایک وہ بھی مسلمان تیرے گاں پہ بہت آپ اپنے محلے کی بہنوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ کے دل اتنے کالے ہو گئے، آپ نہیں کر سکتے۔ بس چھوٹی سی بات یہ بھی سن لو، اگر یہ بلا کسی کے اندر ہو، میں اختصاراً یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے اندر یہ بات ہو تو وہ آج حضرت کی موجودگی میں توبہ کرے، ورنہ ہمارا حال تو صرف آج اتنا ہی رہ گیا کہ اب 11ویں آ گئی تو یاد آ گیا کہ ہم مسلمان ہیں، 12ویں آ گئی تو یاد ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے دیکھا بریانی پہ فاتح ہو گئی تو ہم مسلمان ہیں، ہم نے دیکھا جناب والا کہ خواجہ صاحب کی چھٹی کا موقع ہے، لڈو بانٹے جا رہے تو ہم مسلمان ہو گئے، لیکن ہمارا دوسری طرف برعکس معاملہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے کی باری آئی تو ہم بھول گئے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، جب تہجد پڑھنے کی باری آئی تو ہم بھول گئے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، جب قیام کی باری آئی تو ہم بھول گئے کہ ہم مسلمان ہیں، جب نماز پڑھنے کی باری آئی تو ہم بھول گئے کہ ہم مسلمان ہیں، جب عالم بننے کی باری آئی تو بھول گئے کہ ہم مسلمان ہیں، جب قاری قرآن بننے کی باری آئی تو بھول گئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی اچک اچک کے نعرے ہم لگاتے ہیں، مچل مچل کے نوٹ ہم لٹاتے ہیں، کود کود کے سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، لیکن امام صاحب جب کہتے ہیں آؤ نماز کی جانب تو بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہمارے اوپر کوئی باتیں فرض کی گئی ہے، یہ بھول جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہی ماحول رہا تو دعا پہ دعا کرتے جانا، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی اور کوئی مدد آنے والی نہیں ہے، لیکن اگر وفادار نمازی بن گیا، وفادار غازی بن گیا، اگر وفادار مسلمان بن گیا، نمازوں کا پابند بن گیا، تو میرا ایمان کہتا ہے کہ ایک بار تو اپنے آقا کو پکارے گا، مدینے سے 70 بار تجھے آواز دے دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، سرکار حسین میاں صاحب قبلہ
सरकार हुसैन मियां साहब किबला फैजान